میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں استاذ العلماء عالم باعمل حضرت مولانا محمد ابراہیم بشیر صاحب، محتمم مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام حضرت مولانا محمد ابراہیم بشیر صاحب۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام، قابل صد احترام، انتہائی معززین سامعین گرامی قدر، ماشاءاللہ مجھ سے قبل برادر مکرم حضرت مولانا قاری انیس الرحمن صاحب بڑے اچھے اور واضح انداز میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق بیان فرما رہے تھے۔ موقع کی نزاکت، وقت کی قلت، اس عنوان سے بہت سارے مضامین ہیں جو بیان کرنے چاہیے اور ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے، اور ان کمیوں کی وجوہات کچھ کم علمی، کچھ کم فہمی ہے، اور سب سے بڑا میں یہ کہوں گا علماء سے ربط کم ہونا ہے، علماء کے قریب نہ ہونا، دینی مجالس میں کم شرکت۔ دین اور دنیا کے بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو ہمارے سے وہ صرف نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مولانا بڑے احسن انداز سے والدین کے حقوق سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ آج ہمارا جمع ہونا، اکٹھا ہونا ایک غم، ایک افسوس اور ایک فکر کے لیے ہے اور ایصال ثواب کے لیے ہے، تو میں کچھ فکر آخرت کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے، موت کی تیاری کے حوالے سے 10 منٹ میں چند معروضات گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے محترم بخادم حسین صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ بھائی محمد رمضان، ان کی والدہ محترمہ، وہ آج دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ کے ہاں جا چکی ہیں، اور مرنے کے بعد فرمایا کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے اعمال کو نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال، اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، نیکیاں ختم، نماز پڑھتے تھے نماز ختم، ذکر کرتے تھے ذکر ختم، قرآن کی تلاوت وہ ختم، حج بیت اللہ اور عمرہ وہ ختم، تمام نیکیاں ختم ہو گئیں۔
मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मरने के बाद भी उनका सवाब पहुंचता रहता है। वलदुन सालिहुन, नेक औलाद। माँ बाप ने अपनी औलाद की तरबियत ऐसी अच्छी की, उसकी तालीम बेहतरीन दी, दीन सिखाया, दीनदार बनाया, अच्छी तालीम दी। जब ये वालिदैन दुनिया से चले गए, अपना ज़ाती अमल तो ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चा जब कुरान की तिलावत करेगा, माँ बाप को कब्र में सवाब मिलेगा। बच्चा नमाज पढ़ेगा, कब्र के अंदर माँ बाप को सवाब मिलेगा। अब इससे हम ये दुनिया की डिग्रियों की नफी नहीं करते। एक आदमी ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, साइंसदान बनाया, बड़ा बेहतरीन उसको डिग्री दिलवाई, बड़ी तालीम दिलवाई, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन बच्चे को दीनदार नहीं बनाया तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा इंसान नहीं बनाया, अच्छा मुसलमान नहीं बनाया तो ये वालिदैन के लिए बड़ा नुकसान है। अपने अमल भी खत्म हो गए, मरने के बाद नेकियों का दफ्तर खत्म हो गया, नामा अमाल बंद हो गया। अगर औलाद नेक नहीं थी तो पीछे से भी कुछ नहीं पहुंचेगा। तो इसके साथ ये गुजारिश करना चाहूंगा ज़िम्नन कि जहां आप अपनी औलाद की बहुत सारी फिक्र कर रहे हैं, उनकी अच्छी खुराक का इंतजाम करते हैं, अच्छे लिबास का इंतजाम करते हैं, अच्छे और मेयारी स्कूल का इंतजाम करते हैं और गर्मी सर्दी के बेहतरीन लिबास का इंतजाम करते हैं, स्कूल मेयारी हो, मेयारी स्कूल का इंतजाम करते हैं, मेरे बेटे का लिबास सबसे मेयारी और जुदा हो, मेरे बेटे का बैग और किताबें सबसे जुदा हो, हर चीज की फिक्र करते हैं, तो मेरे दोस्तों वहां ये भी फिक्र करें कि क्या ये मेरी औलाद, ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी मुझे जन्नत में लेके जाने का जरिया बनेगा या जहन्नम में जाने का जरिया बनेगा। अगर इसकी फिक्र कर ली, आपने बेटे को औलाद को दुनिया की कोई डिग्री नहीं दी, कोई बात नहीं, इसको दीनदार बना दिया, कब्र के अंदर तुम्हें इसके अमाल का सवाब मिलता रहेगा। बेटे ने नमाज पढ़ी, नमाज का सवाब वालिदैन को कब्र के अंदर। अब ये बेटा दुनिया में जहां कहीं चल रहा है, जरूरी नहीं कि कब्र पे जाकर हाजिरी दे। ये घर में बैठा पढ़ रहा है तो घर में पढ़ाई का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो इसके तमाम नेक अमाल का सवाब इसके वालिदैन को पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी औलाद, फरमाया कि आदमी मरने के बाद जो उसके लिए आमाल और उसकी बख्शिश का जरिया बनते हैं वो नेक औलाद है। और दूसरा सदक़तुन जारिया, सदक़तुन जारिया, अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा रिफाह आमा का काम करवा दिया, उसकी मौत के बाद लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। जब तक लोग उससे इस्तिफादा करेंगे, पानी का कुआं खुदवा दिया, पानी का पंप लगवा दिया, नलका लगवा दिया, जब तक परिंदे और इंसान जानवर उससे पानी पीते रहेंगे, इसको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद बनवा दी, जब तक मस्जिद कायम रहेगी, नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, इसकी नमाजों का सवाब इस मस्जिद बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। मदरसा बनवा दिया, जब तक बच्चे बच्चियां कुरान करीम की तालीम हासिल करते रहेंगे, इस बनवाने वाले को उसका सवाब बरह रास्त पहुंचता रहेगा। मस्जिद मुकम्मल नहीं बनवा सका, कोई बात नहीं, मदरसा मुकम्मल नहीं बनवा सका, कोई बात नहीं, एक ईंट भी लगवा दी, उसका भी सवाब मिलेगा। इसको छत के अंदर थोड़ा सा हिस्सा भी डाल दिया, इसको मरने के बाद इसको इसका सवाब मिलता रहेगा। एक पंखा लगवा दिया, एक लाइट लगवा दी, नमाजी नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, ये सदक़तुन जारिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा सदका जारिया है कि मरने के बाद मैयत को इसका फायदा और सवाब पहुंचता रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जिनकी हमें दुनिया के अंदर तैयारी करने की जरूरत है। जब ये चीजें मुकम्मल हो जाएंगी, दीन मुकम्मल हो जाएगा, दीन से वाबस्तगी, अकीदत और मोहब्बत ये कामिल और मुकम्मल हो जाएगी, अब ये इंसान अल्लाह के यहाँ से महबूब बन चुका है, इसको मौत की कोई परेशानी नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है, मौत का कोई खौफ नहीं। मौत से डरता वो है जिसकी मौत की तैयारी रही है।
اب جب تیاری نہیں ہے، نمازیں نہیں ہیں، موت سے ڈرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں، موت سے ڈرے گا، آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت نہیں، آقا کی اطاعت نہیں، موت سے ڈرے گا۔ جس نے آقا کی اتباع بھی کی، آقا کی اطاعت بھی کی، سنتوں کو سینے سے لگایا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، حج بیت اللہ کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، یہ ایسا اللہ کا ولی ہے، موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، جب مرضی موت آ جائے یہ سینے سے اس کو لگا لے گا۔ اور پھر موت تو ایسی حقیقی چیز ہے جو مرضی کر لیں، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر کے بتا دو، الموت الذی تفرون، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو، جس سے بچنا چاہتے ہو، جس سے گریزاں ہو رہے ہو، من الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جتنا مرضی بچ جاؤ، جتنا مرضی بھاگ جاؤ، جو مرضی کر لو، تم چھپ جاؤ، غاروں کے اندر پناہ لے لو، بند کمروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے، جہاں مرضی چلے جاؤ، ملاقیکم، یہ موت میں آ کر رہے گی، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ بڑا عجیب نکتہ بیان کیا قرآن نے۔ موت ہے نا، مر گئے ختم ہو نہیں، مر کے ختم نہیں ہوئے، اگلی بات قرآن نے بڑا عجیب نظریہ دیا ہے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ کون سا اللہ؟ عالم الغیب والشہادہ، جس کے پاس تمہاری ہر زندگی کا ہر مرحلہ، ہر لمحہ اس کے پاس نوٹ ہے، اس کو ساری خبر ہے، رات کے اندھیروں میں کیا کیا، دن کے اجالوں میں کیا کیا، خلوت میں کیا کیا، جلوت میں کیا کیا، دل میں کیا سوچا، دماغ میں کیا فکر تھی، کیا خیال تھا، کیا کرتا رہا، کیا بولتا رہا، کیا سوچتا رہا، ہر بات کی اس کے پاس مکمل خبر ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اب وہ تمہیں خبردار کرے گا، تمہارے ہر مرحلے کی ویڈیو تمہارے سامنے چلا دے گا، تو نے یہ کیا ہے، تو فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں سن میں فوت ہوا، 50 سال کی زندگی پائی، ہر مرحلے کا تیرا یہ عمل، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ ایک ہے نا شکایت لگی کہ اس نے میری شکایت غلط لگائی، استاد جی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کرامن کاتبین، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف 24 گھنٹے آپ سو رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں، یہ دائیں بائیں والے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں، یہ لکھ رہے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں، یہ لکھ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں، یہ لکھ رہے ہیں، جون سا بھی عمل کر رہے ہو، گناہ کر رہے یا نیکی کر رہے، مجھے اور آپ کو خبر نہیں، لیکن یہ دائیں بائیں والے لکھ رہے ہیں، یہ رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے غور سے پڑھ لے، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، نامہ اعمال کو پڑھ لے، فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی، غلط بیانی تو نہیں کی، جھوٹ سے کام تو نہیں لیا۔ جب سارا لکھا ہوا سامنے آ جائے گا، پوری فلم چل جائے گی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، گناہ غالب ہوئے، اب ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موت سے نہ بھاگو، موت سے نہ ڈرو، ہر عمل ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے موت سے نہیں بھاگنا، موت سے ڈرنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، موت سے نہ بھاگو، موت سے نہ ڈرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ۔ آج دنیا، مال و دولت، اسباب، یہ کچھ بھی نہیں، قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عرض کرے گا یا اللہ یہ ساری چیزیں فدیے میں لے لے،
یہ میرا مال، یہ میری دولت، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری آل، یہ میری اولاد، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، سارا کچھ فدیے میں لے لے، مجھے معاف کر دے، مجھے نجات دے دے، مجھے جہنم سے بچا دے، مجھے جنت میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے کلا، خبردار، انہا لظا، آج میرے سے بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں، خبردار، تجھے دنیا میں موقع دیا تھا، وہ تو نے ضائع کر دیا، آج میرا معاملہ اور سلوک دیکھے گا۔ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کی طرف بھاگو، کیا مطلب؟ بہت سارے مشبوہ ہیں، بہت ساری تشریح ہیں، لیکن جو قرآن نے سب سے واضح تشریح کی ہے وہ ذرا سن لیں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن نے اللہ کی طرف بھاگو، میری طرف لوٹ کر آؤ، میری طرف دوڑو، اس کی پہلی تشریح واضح قرآن نے کیا، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جھوٹ معاف ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھی معاف ہو جائے گا، کاروبار میں ناجائز معاملے کیے معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک ایسا ہے یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہا اللہ ہے، ساتھ دوسرے بھی ہیں۔ ایک شرک یہ ہے اسباب کو اس نے رازق ٹھہرا لیا، اللہ تو دیتے ہیں، اگر دکان نہیں کروں گا تو میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، دکان بند کر دوں گا۔ 11 بجے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ پورے 11 بجے، 1 منٹ اوپر ہو گیا، صرف ختم کر رہا ہوں بات کو، اشارہ نہ کریں ساتھی، 11 کا ٹائم تھا، 11 بجے انشاءاللہ۔ آخری بات، یہ روزی، یہ رزق، یہ اسباب، یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یہ دکان، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ تجارت، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ دکان سے روزی نہیں ملتی، کارخانے سے روزی نہیں ملتی، ذمہ سے روزی نہیں ملتی، کاروبار سے روزی نہیں ملتی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے میرے اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے، جہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ نظر دکان آتی ہے، رزق اللہ دے رہے ہیں، نظر ذمہ دارہ آ رہا ہے، لیکن رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی معیت کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی محبت کو لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت کو اللہ نے شرط قرار دیا ہے۔ جتنے مرضی عمل کر لو، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں، نجات نہیں۔ آج سے نیت کریں، تہیہ کریں، ہر عمل کو پورا کرنا ہے، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کی اتباع کرنی ہے، آپ کی محبت کو سینے سے لگانا ہے، آپ سے عشق کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کی محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر عمل پہ نبی کی اتباع۔ سونے کا مرحلہ میرے آقا کی سنت کیا ہے، کھانے کا موقع میرے آقا کی سنت کیا ہے، معاشرت میرے آقا کی سنت کیا ہے، معیشت میرے آقا کی سنت کیا ہے، ہر معاملے کے اندر نبی کی اتباع کرنی ہے۔ وآخر دعوانا